بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے واٹس دا رول آف موٹیویشن ان ہیومن بیہیویئر۔ انسانی رویے میں حوصلہ افزائی کا کیا کردار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اپنے فارمیٹ کے مطابق اس کا اوور ویو اور پھر اس کے کی پوائنٹس۔ حوصلہ افزائی کو عام طور پر داخلی عمل یا محرک قوت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو مقصد پر مبنی رویے کو شروع کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اسے برقرار رکھتا ہے۔ یہ وہی ہے جو افراد کو اپنی ضروریات، خواہشات یا اہداف کو پورا کرنے کے لیے کچھ طریقوں سے عمل کرنے، سوچنے اور برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ محرک حیاتیاتی حرکات، جذباتی کیفیتوں، سماجی عوامل یا علمی عمل سے پیدا ہو سکتا ہے۔ Motivation is typically defined as the internal process or driving force that initiates, guides, and sustains goal-directed and behavior. It is what prompts individuals to act, think, and persist in certain ways to fulfill their needs, desires, or goals. Motivation can stem from biological drives, emotional states, social factors, or cognitive processes. نفسیاتی اصطلاحات میں حوصلہ افزائی اندرونی ہو سکتی ہے، اندر سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ذاتی اطمینان یا تجسس، یا خارجی بیرونی انعامات جیسے پیسے، تعریف یا سزا سے بچنے کے ذریعے کار فرما ہوتے ہیں۔ In psychological terms, motivation can be intrinsic, arising from within, such as personal satisfaction or curiosity, or extrinsic, driven by external rewards like money, praise, or avoidance of punishment. آئے دیکھتے ہیں کی پوائنٹس۔ انسانی رویے میں تحریک کا کیا کردار ہے؟ موٹیویشن کا کیا کردار ہے؟ ترغیب انسانی رویے کو تشکیل دینے، ہدایت دینے اور ان کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے انیشیٹنگ ایکشن، کارروائی شروع کرنا۔ حوصلہ افزائی وہ چنگاری ہے جو رویے کو شروع کرتی ہے۔ حوصلہ افزائی کے بغیر افراد میں عمل کرنے کی خواہش یا وجہ کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھوک ایک شخص کو خوراک تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ نمبر 2 ہے ڈائریکٹنگ بیہیویئر، ہدایت کا رویہ۔ یہ توانائی کو بخصوص اہداف یا کاموں کی طرف مرکوز کرتا ہے جس سے افراد کو بعض کاموں کو دوسروں پر ترجیح دینے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کیریئر کی کامیابی سے حوصلہ افزائی کرنے والا طالب علم تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے بجائے مطالعے میں وقت گزارے گا۔ نمبر 3 ہے سسٹیننگ ایفرٹ، مسلسل کوشش۔ حوصلہ افزائی طویل مدتی کوششوں کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو چیلنجوں، رکاوٹوں یا ناکامیوں کے ذریعے برقرار رہنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایتھلیٹس جو ہیں جسمانی تھکن کے باوجود سخت تربیت جاری رکھتے ہیں کیونکہ ان کی جیت کی تحریک ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے شدت کا تعین، ڈٹرمائننگ انٹینسٹی۔ حوصلہ افزائی کی طاقت یا شدت اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی کام پر کتنی محنت یا جوش و جذبے کا اطلاق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انتہائی حوصلہ افزا ملازم زیادہ گھنٹے کام کر سکتا ہے اور کم حوصلہ افزا کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ پہل دکھا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے انفلوئنسنگ ایموشنل ایکسپیرئنس، جذباتی تجربے کو متاثر کرتا ہے۔ حوصلہ افزائی جذباتی رد عمل کو متاثر کرتا ہے، جیسے اطمینان، مایوسی یا اہداف کی طرف پیش رفت کی بنیاد پر خوشی۔ مثال کے طور پر کامیابی کے ساتھ کسی مقصد کو حاصل کرنے سے کامیابی کے جذبات
رویے کو مزید تقویت ملتی ہے۔ نمبر 6 ہے شیپنگ پرسنالٹی اینڈ ہیبٹس، شخصیت اور عادات کی تشکیل۔ وقت گزارنے کے ساتھ بار بار چلنے والے ترغیبی نمونے کسی فرد کی شخصیت، ترجیحات اور عادت کے رویوں کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سماجی منظوری سے مستقل طور پر حوصلہ افزائی کرنے والا شخص لوگوں کو خوش کرنے والے رجحانات کو فروغ دے سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس، دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ Human behavior flows from 3 main sources: desire, emotion and knowledge. صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔